طواف کرنے کا طریقہ حجر اسود سے کیسے شروع کرتے ہیں، اس کے جیسے کعبہ کے تعارف اور طواف پورا کرنے کا طریقہ بھی ہمارے حضرت تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ حجاج کرام، ہم تو ابھی اللہ کے کعبہ شریف کے ایک ڈمی رکھ کے کعبہ شریف کو سمجھنے کا تیار ہے۔ کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتے لوگ اساسی پتھر، زمین کے اندر اساسی پتھر فرشتے ملائکۃ الکرام سے بنا دیا۔ اس کے بعد زمان سے انبیاء لوگوں اور صحابہ کرام بار بار کر کے تجدید کر لیا تھا۔ ابھی تو زمین سے اوپر تک، آسمان تک 29 بازو ہے، وہ تو کعبہ شریف کا ارتفاع ہے۔ کعبہ شریف کے ایک کونا، 4 کونے ہیں۔ ایک کونا حجر کا کونا کہتے ہیں، ایک کونا تو رکن العراقی کہتے ہیں، یہ کونا تو رکن شامی کہتے ہیں، یہ جنوب والا کونا تو رکن الیمانی کا کونا ہے، رکن الیمانی کہتے ہیں۔ یہ چاروں کونا سمجھنا ہم کو ضروری نہیں ہے، ہم کو ضروری یہ کونا اور یہ رکن الیمانی کا کونا لازم ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف میں، یہ دونوں کونا میں ہم کو کوئی عبادت کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا طواف کا اور عبادت کا تعلق تو حجر اسود جو کونا میں ہے وہ کونا سے ہے۔ یہاں سے ہم ایسا دونوں ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے چومنا اور طواف شروع کرنا۔ بالکل حاجی لوگوں نے یہ حجر اسود کے کونے میں ایسے کھڑیں گے، اگر گنجائش ہو تو، اگر ممکن ہو تو بوسنا ہے، نہیں تو دونوں ہاتھ اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور چومنا اور ایسا گڑے تو ہمارے بایاں طرف کعبہ شریف کے طرف ہو گیا۔ چلنا، سامنے چلنا، چلنے میں جو ذکر ہم کو معلوم ہے وہ ذکر پڑھنا ہے۔ کوئی ایک ذکر ہم کو معلوم نہیں، یاد نہیں، بالکل بھول گیا، بالکل یاد نہیں، تو ہم کو ہمارے زبان میں، اپنی زبان میں، اپنی ارادہ میں جو دعا مانگنا وہ دعا جائز ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا وسنت نبیکا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا تھا، اگر وہ یاد ہو تو وہ پڑھنا چاہیے۔ واپس آنا، یہ کونا تو حجر اسود کا کونا ہے۔ یہ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ وہ ملتزم کا معنی تو حاجی لوگوں، مسلمان لوگوں، اللہ کا بندے اسی جگہ پہ التزام کر کے دعا مانگنا کا معنی ہے۔ یہ کعبہ شریف کے دروازہ کے طرف مشرقی طرف ہے، یہ تو مشرقی طرف، ادھر تو مغربی طرف، ادھر تو جنوبی طرف، ادھر تو شمالی طرف ہے۔ یہ شمالی طرف اور ایک چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ سفید والا ایک جدار ہم دیکھتے ہیں ادھر، اس کو نام ہے حجر اسماعیل، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ادھر تھا، ایسا کتاب میں آیا ہے۔ اچھا، ہم یہاں سے شروع ہو کے، طواف شروع ہو کے آنے کے ٹائم ہمارا جسم بالکل یہ حجر اسماعیل کے باہر سے نکلنا چلنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدمی یہ حجر اسماعیل کے دروازہ سے اندر کے چلے تو طواف نہیں صحیح ہوگا۔ اس واسطے یہ سمجھنا ہے حجر اسماعیل کے باہر سے چلنا چاہیے۔
اور طواف کرنا والا اپنا ہاتھ اپنا جسم کا کوئی ایک جزء کعبہ شریف کو پکڑنا جائز نہیں ہے، بالکل کعبہ سے ہم نکلنا چاہیے. یہ اہم چیزیں ہیں. کوئی ایک آدمی 7 چکر لگانے کے تعداد میں شک ہو تو کم تعداد کون سا ہے کتنا ہے اس میں پکڑنا چاہیے. 4 اور 5 ایسا شک ہو تو 4 پکڑنا اور 5 چھوڑنا اور پھر بھی چکر لگانا، ایسا کرنا چاہیے. یہ دروازے کے سامنے اگر ایک اثر شریف بھی ہے وہ تو ابراہیم مقام ہے. طواف کے بعد حجر الاسود کے کونے میں اور ملتزم میں اور ابراہیم مقام کے پیچھے ہم دعا مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم مقام کے پیچھے نماز پڑھ لو. ابراہیم مقام کہے تو حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف تجدید کیے تو ہاتھ پکڑنے کو نہیں سکے تو ایک پتھر نیچے ڈال دیا، وہ پتھر میں چڑھ کے بنا دیا. وہ پتھر لفٹ کے مانند اونچا کرنا اور نیچا کرنا، اونچا کرنا اور نیچا کرنا، ایسا کیا معجزت تھا. اس کے زیادہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا پائے کا اثر بھی وہ پتھر میں پڑایا، ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ معجزت کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی بتا دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا فیہ آیات بینات. ادھر تو زیادہ تر آیات ہے، ایک آیت ہے ابراہیم مقام کے پاؤں کے اثر جو پتھر میں لکھایا، وہ پتھر قرآنی معجزتی کا ایک نشان ہے، آیت ہے. اس کے پیچھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تعظیم کر کے نماز پڑھنا چاہیے. نماز اللہ کے لیے، وہ پتھر کو خلیل اللہ کو تعظیم کرنا ہمارا عبادت ہے. طواف کرنا والا اہتمام کرنا اور ایک چیز بھی ہے، ایک مسئلہ بھی ہے. ہمارا بایاں طرف کعبہ طواف کے درمیان ہمارا بایاں طرف کعبہ شریف کو ہونا چاہیے. اگر دایاں طرف اور ہمارا متوجہ ہو کے طواف کیا تو طواف صحیح نہیں ہوگا. اس واسطے ایسے چل کے ہمارے پیچھے ہمارا مان تھی، نہیں تو بھائی تھا، بی تھی، وہ کرنے کو ایسا کھڑے تو ہمارا متوجہ ہمارا منہ کعبہ شریف کو ہو گیا. اس واسطے ہمارا طواف نہیں صحیح ہوگا. اگر ایسا کیے تو وہ ایک چکر چھوڑنا چاہیے. تیسرا اور چوتھا چکر میں تھا ایسا ایک منہ کرنا واقع ہوئے تو وہ ایک بار ہم چھوڑنا چاہیے. اب ایک مسئلہ بھی ہے. ادھر ایک سونا کا پرنالا ہے، میزاب کہتے ہیں عربی میں. یہ سونا کا پرنالا کا نیچے ہجر اسماعیل کے اندر دعا کا اجابت کا موقع ہے. جو آدمی جو چیزیں جو امور جو شے اللہ سے آہان سے مانگا اللہ دے گا، وہ جواب کا ایک موقع ہے. اب تو